سالار قافلہ اور رہنمائے امت کرنے والے اور امت کو اپنی شعلہ بیانی سے نوازنے والے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا وہ مفتی قاضی عبدالہادی صاحب دامت برکاتہ ہیں، جو ناظم اعلیٰ ہوتے ہیں اس وقت جامعہ احاطہ کے اور محتمم بھی ہوتے ہیں جامعہ احاطہ کے، اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو مدعو کرتا ہوں کہ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے خدایا وہ جوانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے خدایا وہ جوانی دے دے، جو بھی دیکھے وہ یہ کہہ دے کہ یہ ہے نبی کا عاشق، جو بھی دیکھے وہ یہ کہہ دے کہ یہ ہے نبی کا عاشق، میرے خدایا میرے چہرے کو تو ایسی نشانی دے دے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا و قاضی مفتی عبدالہادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مسند اخواز پر تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا یہ پروگرام کل بعد نماز مغرب سے بحسن خوبی اب تک چل رہا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے۔ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کا جلسہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت کامیابیوں کے ساتھ میں پروان چڑھ رہا ہے۔ تھوڑی سی دیر آپ سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مدرسے کی ضروریات اور مدرسے کی فہرست، مدرسے کے اخراجات، مدرسے کی آمدنیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله المولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ پتھر بھاری ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اور اسٹیج کے اوپر مبارک علماء اکرام کی مبارک جماعت، اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی سب سے انمول دولت یعنی ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب سے نوازا ہے۔ اللہ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی کریمی ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا انعام ہے کہ جن کو اللہ نے ہم کو بغیر مانگے، بغیر مجاہدے کے، بغیر مشقت کے، بغیر طلب کیے اور بغیر کسی غرض کیے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ان انعامات کا اندازہ ہم اس کر لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتنی بڑی بڑی دولتیں، یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں یوں ہی عطا کر دی ہیں۔ اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر ایمان کی دولت کو تولنا ہو، اگر ایمان کی طاقت کو ناپنا ہو، اگر ایمان کی عظمت کو سمجھنا ہو، اگر ایمان کی بلندی کو جاننا ہو تو پھر سن لو، اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرما دیا، اللہ کے محبوب کی زبانی کہلوا دیا، لا تقوم الساعة يقال في الارض اللہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ ایک ایمان والا، ایک ایمان والے کی طاقت اللہ کی نظر میں اتنی محبوب ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی شاندار ہے کہ اللہ نے فرمایا جب تک روئے زمین پر کوئی ایک انسان اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم نہیں فرمائے گا۔ آج ہم دنیا کی دولتوں پر فخر کرتے ہیں، آج ہم دنیا کی ان عظیم ترین دولتوں کو چھٹ کر اور ٹھوکر مار کر اور ان سے منہ موڑ کر جن کو اللہ نے ہمیں دنیا ہی میں عطا کر دیا، ان سے منہ موڑ کر ہم ایسی دولتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کا اللہ نے کوئی وجود نہیں رکھا، جن کو فانی فرما دیا، جن کو اللہ کے محبوب نے فرما دیا یہ تمہاری سانسوں کی ڈور جب تک تمہارے سانسوں کے اندر چل رہی ہے، تمہارے گلے میں چل رہی ہے، ہاں یہ سانس جس دن تمہاری اٹک جائے گی، یہ سانس تمہاری رک جائے گی، یہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولتیں تم سے چھین لی جائیں گی، یہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں تم سے ختم کر دی جائیں گی، تمہارا ان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، تمہارا ان پر کوئی حق نہیں ہوگا، تمہارا ان کے ساتھ کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے دنیا کی بڑی دولتوں کے مالک تم بن جاؤ، لیکن اللہ جب تمہاری سانسوں کو روک دے گا وہ دولتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اللہ نے اگر تمہیں
ایمان سے نواز دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں قرآن سے نواز دیا ہے تو اللہ کی قسم یہ تمہاری دولتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ہاں یہ تمہارے سانس بند ہو جائیں گے، یہ تمہاری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ تمہاری وہ دولت ہی نہیں جس کو تم نے کما کر جمع کر کر اکٹھا کر رکھا ہے، صرف وہی ختم نہیں ہوگی بلکہ وہ دولتیں بھی ختم ہو جائیں گی جن کی تم ساری زندگی حسرت کرتے رہے، جن کی تم ساری زندگی تمنائیں کرتے رہے، جن کے پیچھے تم ساری زندگی دوڑتے رہے، جن کے پیچھے تم نے ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں کے اندر لگا کر گزارنے میں لگا دی ہے، اور وہ دولتیں تمہارے ہاتھ تک نہیں آئی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ موت آئے گی تو تمہاری وہ دولتیں بھی ختم ہو جائیں گی جن کی تم حسرتیں کرتے چلے آ رہے تھے۔ اللہ کی کریمی ہوئی، اللہ کا انعام ہوا، اور اتنا بڑا انعام ہوا کہ اتنی عظیم دولتیں اس نے ہمیں یوں ہی لا کر ہمارے دامن میں ڈال دی۔ ہم نے تو ان کو نہیں مانگا تھا، ہم نے تو ان کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھائی تھی، ہم نے تو ان کے لیے کہیں جا کر کوئی لائن نہیں لگائی تھی، ہم نے تو اللہ کے یہاں پر کوئی اپنا سفارشی نہیں بھیجا تھا، اللہ نے اپنا فضل فرما دیا تھا اور یہ بڑی بڑی دولتیں ہمیں عطا کر دی تھیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی دولت کو دیکھنا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر دنیا والوں کو دیکھنا ہو تو ایک آدمی ہے جو میرا حقیقی بھائی ہے، ایک آدمی ہے جس کو میری ماں نے جنا ہے، ایک آدمی ہے جس کے اوپر میرے باپ کا حق ہے، ایک آدمی ہے جو میرے ساتھ پلا بڑھا ہے، ایک آدمی ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے، ایک آدمی ہے جو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا چلتا ہے، ایک آدمی ہے جس نے ساری زندگی میرے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر گزاری ہے۔ ہاں میرا حقیقی بھائی ہے، میرے شانے سے شانہ ملا کر چلتا ہے، میرے قدم پر قدم ملا کر چلتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے وہ مالدار بن جاتا ہے، میں کمزور رہ جاتا ہوں، وہ دنیا والے دیکھیں گے، وہ دنیا والے فیصلہ کریں گے، دنیا والے بتلائیں گے، آج دنیا والوں نے سمجھا ہے، دنیا والوں نے دیکھا ہے، اس نے کوٹھی بنائی ہے، اس کی جھوپڑی ہے، اس نے کوٹھی بنگلوں کا مالک ہے، اس کے پاس کچے مکانات ہیں، وہ لگزریز گاڑیوں کا مالک ہے، اس کے پاس سائیکل تک نہیں ہے، لیکن وہ حقیقی بھائی، وہ ماں جنا، وہ ماں کا بیٹا، وہ باپ کا سگا حقیقی بیٹا، وہ بھی آ کر یوں نہیں کہتا میرے بھائی تو دنیا کی دولتوں میں کمزور رہ گیا ہے، میں تجھے اپنی دولتوں میں سے ایسے ہی یوں ہی عطا کر دیتا ہوں اور تو میری برابری پر آ جا۔ دنیا کے ہوش مندو، ہم نے تو دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے، میں محلے کی بات نہیں کرتا، پڑوس کی بات نہیں کرتا، ان دنیا کی دولتوں کے اوپر تو ہم نے حقیقی بھائی کے گریبان کو چاک کرتا ہوا اپنے سگے بھائی کو دیکھا ہے۔ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس دنیا کی دولت کے اوپر اگر دونوں بھائیوں کا سامنا ہو جائے تو ماں کی توہین کرنی پڑے، دونوں بھائی کر رہے ہوتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے یہ دنیا کی دولت مل جائے، اگر باپ کی توہین کرنی پڑے تو یہ دونوں بھائی کر رہے ہوتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے زمینوں کا مالک میں بن جاؤں، باپ کی جائیداد کا مالک میں بن جاؤں، یہ تمام کی تمام دولتیں میرے ہاتھ میں آ جائیں، ساری دولتوں کا مالک میں بن جاؤں۔ بھائی بھائی کا گریبان چاک کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی کریمی کہ اس نے کہا میں تمہیں لڑنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اللہ کی کریمی اس نے نہیں کہا ایک بڑے آدمی سے اپنی ضرورت پوری کرانے کے لیے تمہیں ضرورت پڑے گی کسی کو رشوت دینے کی، تمہیں ضرورت پڑے گی کسی کی سفارش لگانے کی، تمہیں ضرورت پڑے گی کسی کے یہاں آنے اور جانے کی۔ اللہ نے فرمایا ارے میں تمہیں دنیا کی سب سے انمول دولت عطا کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں تم سے یہ مانگتا ہی نہیں ہوں کہ تم کسی کی سفارش بھیجو، کسی کو رشوت دے کر میرے قریب کرو، میں تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں کہ تم میرے در پر آ کر مجھ سے کہو کہ مجھے ایمان دے دے، میں تجھے ایمان عطا کروں گا۔ اس نے کہا میرے بندے
ہم نے جب تجھے دنیا کے اندر بھیجا تو ایمان کی دولت پر بھیج دیا، ایمان کی دولت عطا کر کر بھیج دیا۔ اس میں نہ تو نے مانگا ہے، نہ کوئی سفارش آئی ہے، نہ تیری طرف سے کوئی طلب آئی ہے، ہم نے تجھے ایمان عطا کر دیا ہے۔ اب اس ایمان کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اب تیری بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کو اسلام کے اوپر پیدا کرتا ہے، مذہب اسلام کے اوپر پیدا کرتا ہے، معزز اور محترم دین اسلام عطا کر کر پیدا کرتا ہے۔ اب آگے ہمارا کردار چلتا ہے، کوئی انسان بنا اللہ کے حکم سے پیدا ہوا، اللہ کے حکم سے آیا، بنائی ہوئی اللہ کی دنیا کے اندر نعمتیں حاصل کر رہا ہے، اللہ کی تمام عطا کردہ یہ سب کچھ وہ حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر والے، اس کے اپنے لوگ یا اس کا اپنا ذہن اس کو ہندو بنا دیتا ہے، اس کو عیسائی بنا دیتا ہے، اس کو کرسچن بنا دیتا ہے، اس کو مجوسی بنا دیتا ہے، اس کو سابئی بنا دیتا ہے، اس کو منافق بنا دیتا ہے۔ اب کردار چلتا ہے ہمارا، اللہ نے تو عطا کیا تھا دین اسلام ہمیں، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور دین سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، دین کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ میں لگ گئے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اسلام کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے ہم بننے لگے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ذات کے اوپر سے ایمان ہٹا کر پتھروں اور آگوں اور ستاروں اور سورجوں کے اوپر اپنا ایمان رکھ کر ہم نے ان کو اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ اللہ نے تو ایمان عطا کیا تھا، اللہ نے تو اسلام عطا کیا تھا، اللہ نے تو معزز محترم دین ہمیں دے کر بھیجا تھا، لیکن ہم نے کوتاہیاں کی اور ان سے نکلتے چلے گئے۔ اور یہ رونا صرف ان لوگوں کا نہیں جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، یہ رونا ان لوگوں کا نہیں جو اللہ کے حضور کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے اپنے سر کو جھکانے لگے ہیں، یہ رونا ان لوگوں کا نہیں ہے، یہ رونا صرف ان لوگوں کا نہیں ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو توڑ کر سینکڑوں خداؤں کو اپنا خدا بنا کر اس کی پرستش کرنے لگے ہیں۔ مسلمانوں، یہ رونا تو آج میرا اور آپ کا بھی ہو گیا ہے، یہ رونا تو میرے ساتھ بھی ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو گیا ہے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو اپنے آئینے کے اندر ڈھال کر دیکھیں گے تو معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی وحدانیت کے ساتھ میں نافرمانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ بے شک ہم اسلام کے اوپر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، بے شک ہمارے آباء و اجداد مسلمان کہلانے والے ہوئے، ہم نے ساری زندگی اسلامی طرز پر گزاری ہے، ہم نے ساری زندگی اپنے آپ کو مسلمان کہلایا اور بتلایا اور جتلایا ہے، اور ہمارا آخری عمل، ہمارا آخری رسوم اور ہمارا آخری طرز بھی مسلمانوں کے طریقے پر کیا گیا ہے، کفن بھی پہنایا گیا ہے، نماز جنازہ بھی ادا کی ہے، مسلمانوں کے قبرستانوں کے اندر بھی دفن کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان ہو کر بھی گیا ہے یا اسلام سے خارج ہو کر جا رہا ہے۔ آج ہم لوگ اللہ کی وحدانیت سے اس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کوئی بھی ڈاکو وہ اسلامی لباس پہن کر، وہ چہرہ نبی کا بنا کر، وہ سر پر عمامہ سجا کر وہ آج ہم سے خطاب کرنے لگتا ہے، ہمارے اسلام پر انگلیاں اٹھانے لگتا ہے، ہمارے اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کرنے لگتا ہے۔ ہاں، میں مسلمان کہلانے کے باوجود، میں مسلمان ہونے کے باوجود میں اس کی کلپوں کو پسند کرتا ہوں، کہتا ہوں فلاں مولانا کا بیان میں نے یوٹیوب پر سنا تھا، بڑا بہترین بیان کر رہے تھے، ہاں جو اسلام پر طنز کر رہے تھے وہ طنز ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو یہ بہت اچھا ہو جاتا۔ ایک صاحب میرے پاس سے آئے،
میرٹھ شہر کی سرزمین سے چل کر آئے، آپ کے بڈھے کے مہمان بن کر آئے، آپ لوگوں نے اپنے مدرسے کی تعریفات کی، ان کو مدرسہ دکھلانے کے لیے میرے پاس تک لے کر آئے، میرے دفتر میں بیٹھ کر وہ نام اس کا مسلمانوں کا، وہ کردار اس کا مسلمانوں کا، ہاں وہ پیدا مسلمانوں کے گھرانے میں ہوا ہے، کہلا اپنے آپ کو مسلمان رہا ہے، سب کچھ مسلمانی طرز پر چل رہا ہے، لیکن مجھ سے بیٹھ کر کہتا ہے مفتی صاحب یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے کہ قربانی کرنی چاہیے، میری سمجھ میں یہ قربانی کا عمل نہیں آتا۔ قربانی کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لوگ گوشت کھاتے ہیں، قربانی کا خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے، قربانی کے نام پر لوگ لاکھوں روپہ اپنا برباد کر دیتے ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا، میں یوٹیوب کے اوپر ایک مولانا کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں قربانی کو چھوڑ کر جتنے پیسے تم قربانیوں پر خرچ کر رہے ہو، اچھا ہے کسی غریب کی مدد کر دو۔ کتنا میٹھا زہر چھوڑا گیا آپ کے دل و دماغ پر، آپ کے ذہن پر، سمجھایا یہ گیا، بتلایا یہ گیا کہ قربانی کو چھوڑ دو اور غریبوں کی مدد کر دو، جبکہ میرے اللہ نے فرمایا ہے، قرآن میں حکم ہوا ہے، اللہ نے پیغام دیا ہے، قربانی کرنا شعائر اسلام میں سے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، انبیاءوں کا طریقہ ہے، نبی کا طرز ہے، ابراہیم کی سنت ہے، میرے محبوب کی سنت ہے، لیکن ایک ڈاکو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں عالم دین ہوں، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ تم اس پیسے کو ضائع نہ کر غریبوں کی مدد کر دو، تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ کسی غریب بچی کا نکاح کر دو، تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ مسلمانوں، آپ نے تو صرف اس کے لبادے کو دیکھا ہے، آپ نے صرف اس کے چہرے کو دیکھا ہے، آپ نے صرف اس کے نقش و نگار کو دیکھا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کے دل کے اندر چھپے ہوئے چور کو آپ نہیں سمجھ پائے تھے، انہوں نے تو آپ کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کی ہے جس راہ سے اگر آپ نے ہٹنے کا دل میں ذرا سا ارادہ کر لیا تو یہ میرے اکابر بیٹھے ہیں، خدا کی قسم دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بے شک سچی بات۔ جس انسان کے دل کے اندر قرآن کے احکامات کے متعلق ذرا سا شک پیدا ہو گیا، جس انسان کے دل و دماغ پر یہ بات پیدا ہو گئی کہ میرے نبی نے جو یہ عمل کیا تھا یہ پرانا عمل تھا، یہ اس دور کی بات ہے، آج کی بات اور ہے، ماڈرن زمانہ ہے، آج کچھ اور دور چل رہا ہے، آج کا کردار کچھ اور ہونا چاہیے، جس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی، نبی کے طریقے کی عظمت ختم ہوئی، قرآن کے اوپر سے نگاہ ہٹی، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ آپ کہلاتے رہو اپنے آپ کو مسلمان، آپ کہلاتے رہو اپنے آپ کو اسلام کے اوپر چلنے والا، آپ کہلاتے رہو اپنے آپ کو دین محمدی کے اوپر عمل پیرا ہونے والا، آپ کہلاتے رہو اپنے آپ کو مسلمانی گھرانوں اور بستیوں میں پیدا ہونے والا، لیکن میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، میرے اسلاف کا طرز ہے، میرے اسلاف کا طریقہ ہے، میرے اکابرین کا کہنا ہے، علماء کا کردار ہے، علماء کا کہنا ہے کہ جس انسان کے دل میں قرآن کے متعلق شک پیدا ہو گیا، قرآنی احکامات کے متعلق شک پیدا ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کافر ہو گیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بیانات آ رہے ہیں، فیس بک پر بیانات آ رہے ہیں، وہ داڑھی اس کی کٹی ہوئی ہے، یہ داڑھی اس نے رکھ بھی رکھی ہے، ہاں یہ مولانا کا بیان بڑا اچھا چل رہا ہے، بڑا اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، ہم نے اس کو سبسکرائب بھی کر دیا ہے، ہم اس کو لائک بھی کرتے ہیں، ہم اس کو شیئر بھی کریں گے اور اس کی باتوں کو اپنے دوستوں کے درمیان میں بیان بھی کریں گے۔ آج کا مسلمان سوشل میڈیا کے اوپر لگا ہوا ہے، آج کا مسلمان اس موبائل کے اوپر مگن ہو گیا ہے۔ ہاں علماء کی باتیں سننے کا ہمارے پاس تو وقت ہوتا نہیں، جمعوں کے اندر خطبے کے بالکل قریب جانے کے لیے ہمارے پاس وہ بھی ٹائم ملا نہ ملا، یہ ہمارا معاملہ بن گیا ہے، لیکن موبائل کے لیے ہمارے پاس بہت اچھا خاصا وقت ہے۔
दो चार फिल्में देख लेंगे, दो चार गाने सुन लेंगे, एक आध बयान भी सुन लेंगे, ताकि अगर मुफ्ती साहब से मुलाकात हो जाए तो कह दें जी मैं फलां आलिम साहब का जरा बयान सुनता हूं। कभी ख्याल नहीं करते, कभी ख्याल नहीं करते कि ये आपके ईमान पर डाका डालने वाले, ये आपके ईमान को खत्म करने की कोशिशें करने वाले, ये आपके घर आकर यूं नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम से हट जाओ और इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब के अंदर आ जाओ, यहूदियत इख्तियार कर लो, ईसाइयत को इख्तियार कर लो। मुसलमानों, आपको इस्लाम से फेरने के लिए ये आपके घर पर आकर आपकी तश्कील नहीं करेंगे, बल्कि ये तो आपके जहनों के अंदर इस्लाम के खिलाफ जहर घोलकर आपको इस्लाम से हटाने की कोशिश करेंगे। और वो कोशिशें चल रही हैं। क्या कोशिशें चल रही हैं? उन्होंने अपने इंसान बिठा दिए, बड़ी बड़ी तनख्वाहें देकर सोशल मीडिया के ऊपर बिठा दिए, फेसबुक के पेज पर बिठा दिए, व्हाट्सएप के पेज पर बिठा दिए, यूट्यूब के पेज पर बिठा दिए। इनको प्लेटफार्म चुनकर दे दिया गया। हाँ, दिखना मुसलमानों जैसा, दिखनी करनी मुसलमानों जैसी बातें, कुरान भी सुनाना, हदीस भी सुनाना, उनको नमाज की बातें भी बतलाना, ज़कात की बातें भी बतलाना, 1000 दीन की बातें बतलाकर कोई एक बात ऐसी बतला देना जो बात के ऊपर वो अमल पैरा होकर इस्लाम से दूर होते चले जाएं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मदरसा हुसैनिया, मदरसा हुसैनिया, जिंदाबाद। मुफ्ती व काजी अब्दुल हादी कासमी, मुफ्ती व काजी अब्दुल हादी कासमी। भाई हमारे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस बात का ख्याल रखें, हमारे खजांची साहब प्रधान जी वहाँ बैठे पैसे लिख रहे हैं। मुफ्ती साहब का बयान जारी है, आप मुफ्ती साहब के बयान को भी सुनते रहें और मदरसे की भी आनंद और नुसरत फरमाते रहें। हमारे ईमान को खत्म करने के लिए इतनी बारीक तरीकों से वो साजिशें कर रखी हैं, हमारे ईमानों के ऊपर डाका डालने के लिए उन्होंने वो तदबीरें इख्तियार कर रखी हैं। मुसलमानों, तुमने तो अपने आप को इस्लाम के ऊपर पाकर अपनी आंखें गफलत के अंदर बंद कर ली और ये ख्याल कर लिया मैं मुसलमान हो गया, अब मेरा किरदार कोई नहीं बनता, मैं इस्लाम के ऊपर आ गया, मैं मुसलमान कहलाता हूँ, अब जिंदगी जैसे चाहूंगा ऐसे गुजार कर चला जाऊंगा, मौत जैसे आएगी मर जाऊंगा, मरने के बाद जन्नत का वादा है, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊंगा, बस मेरा किरदार खत्म हो गया, मेरा मामला खत्म हो गया है। हाँ, जो लोग जानते हैं कि अगर इस्लाम के ऊपर ये मुसलमान लगे रहे, जो लोग जानते हैं कि अगर इस्लाम के ऊपर ये लोग कायम रहे, जो लोग जानते हैं कि अगर इस्लाम के ऊपर ये लोग चलते रहे, तो फिर इनको हराना और इनको कमजोर करना और इनके ऊपर हुक्मरानी करना मुश्किल हो जाएगा। वो आपके ईमानों के ऊपर डाका डालने के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने स्कूल कॉलेज खोले, उन्होंने प्लेटफार्म बनाए, ये बात जहन में रखें। उन्होंने एक एक तर्ज पर, एक एक तरीके पर, जहां जहां से भी आप भटक सकते थे, जहां जहां से भी आप बहक सकते थे, जहां जहां से भी आपके दिलों के ऊपर डाका डाला जा सकता था, जहां जहां से भी आपके ईमानों को कमजोर करने की साजिशें की जा सकती थी, उन्होंने 1000 2000 नहीं, लाख करोड़ नहीं, अरबों खरबों रुपए खर्च कर कर अपने नुमाइंदे बिठा रखे हैं कि आपके ईमानों को खत्म कर दिया जाए। कॉलेज खोले गए, कॉलेज खोले गए और कॉलेजों के अंदर ऑफर पेश किए गए, हमारा कॉलेज स्कूल मीडियम, हमारे कॉलेज के अंदर ये तालीम, हमारे कॉलेज के अंदर ये बात, हमारे कॉलेज के अंदर ये फायदा, हमारे कॉलेज के अंदर ये फायदा, इतनी फीस है, आप अगर ये दाखिला कराएंगे इतनी फीस माफ कर दी जाएगी, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, फला हो जाएगा। तरह तरह के लालच देकर आपकी बच्चियों को, आपके बच्चों को उठाकर कॉलेजों के अंदर दाखिल करा दिया गया। फिर क्या किया गया? अभी मैं कुछ दिन पहले यूट्यूब के अंदर एक क्लिप देख रहा था, मुझसे ज्यादा यूट्यूब आप देखने वाले हैं, मुझसे ज्यादा व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करने वाले हैं, आपने भी देखा होगा, हमारी बच्चियां हैं बुर्कों के अंदर बैठी हुई हैं, हमारी बच्चियां हैं बुर्कों के अंदर खड़ी हुई हैं और वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है और हमारी मुसलमानों की बच्चियां बुर्कों के अंदर होने के बावजूद वो हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं।
ایمان ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے فائدہ اور دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ دے کر اگر آپ کے ایمان کو ختم کر لیا جائے تو وہ اپنی اس کو بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں جس انسان کے اندر ایمان باقی رہے گا اس کے اوپر حکومت نہیں کی جائے گی، اس کو دباؤ میں نہیں ڈال رکھا جائے گا، اس کو نہیں ڈرایا جا سکتا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کے اوپر حاکم مسلط اللہ نہیں کر سکتا۔ ظالموں کو مسلط کرنے میں بھی ہمارا کردار ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو کمزور کر لیا ہے۔ آج ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں سمجھتے ہیں، اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو دل کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، دماغ گھومنے لگتا ہے، شیطان اپنی تدابیریں اختیار کرنی شروع کر دیتا ہے، ذہن گھمانا شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی کام یاد دلاتا ہے، کبھی کچھ اور یاد آتا ہے، کبھی کچھ اور یاد آتا ہے، کبھی کچھ اور سمجھ میں آتا ہے۔ اگر دین کے لیے، اگر اسلام کے لیے اگر ہم سے ہمارے مالوں کو مانگ لیا جاتا ہے تو ہمارے نقصان سامنے آ جاتے ہیں، خسارے سامنے آ جاتے ہیں، ٹوٹے ہمیں یاد آنے لگتے ہیں، مشکل مرحلے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اگر دین کے معاملے سے ہٹ کر اگر ہم سے کہا جائے، ہم سے بات کی جائے، ہم سے گفتگو کی جائے، چوراہے پر بٹھایا جائے، ہمارے رشتہ داروں میں بیٹھ کر ہم سے گفتگو کی جائے تو ہم اپنی تلنا انل امبانی سے کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا مقابلہ کر لے گا، میرے پاس اتنی دولت، اتنا کام، اتنا معاملہ، اتنی زمین، اتنی جائیداد، اتنی کوٹھیاں، اتنی گاڑیاں، میرا مقابلہ کون کرے گا؟ اپنے آپ کو بڑے سے بڑا کر ثابت کیا جائے گا۔ لیکن دین کی خاطر اگر تقاضا کر لیا جائے تو جی معاملہ بڑا خراب چل رہا ہے، معاملہ بڑا ٹوٹے میں چل رہا ہے، بہت نقصان اس بار ہو گیا ہے، بیماری نے گھر گھیر رکھا ہے، دینے کو کچھ نہیں ہے جی، 1000 روپے سے کام چلا لو۔ یہ جانتے ہیں آپ کے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ یہ جانتے ہیں آپ کا ذہن ایسا کیوں بنا؟ اس لیے بنا کہ دل کے اندر اگر عظمت ہوتی اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ کے احکامات کی، اگر دل کے اندر عظمت ہوتی اللہ کے پیغامات کی، نبی کے پیغامات کی، محبت ہوتی قرآن کریم کی، احادیث طیبہ کی، علماء کی، مدارس دینیہ کی، تو ہم پھر یوں کہتے جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں، ہمارا مال، یہ سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، آپ حکم کریں، اگر آپ کو ہماری جان چاہیے تو ہماری جانیں حاضر ہیں، آپ حکم کریں، اگر آپ کو ہمارا مال چاہیے تو ہمارے مال حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، اگر آپ کو ہماری اولادیں چاہیے تو ہم اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی آپ کی ڈھال بنانے کے لیے، ڈھال کا کام کرنے کے لیے، آپ کی طرف آنے والے تیر اور تلواروں کو روکنے کے لیے، دودھ کے بچے پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ایمان تھا، یہ ایمان تھا، اور یہ ضرورت تھی ایمان کی، یہ تقاضا تھا ایمان کا، لیکن میرا ایمان کمزور پڑا، میرے دل کے اندر دنیا بیٹھتی چلی گئی، میرا ایمان کمزور پڑا، میرے دل کے اوپر دنیا کی طاقتوں نے رعب جما دیا، میرا ایمان کمزور پڑا، میں دنیا کی رنگ ریلیوں میں الجھتا چلا گیا، میرا ایمان کمزور پڑا، میری محبت دین کی طرف سے ہٹ کر دنیا داری کی طرف لگنی شروع ہو گئی۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کے اندر کمزوری آئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے، اللہ کے آقا نے، اللہ کے محبوب پیارے میرے تمہارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا، قرآن نے چیخ کر کہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم وان لهم الجنہ۔ او مسلمانوں، او ایمان رکھنے والوں، او دنیا کے اندر اللہ کا نام لینے والوں، اللہ نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔
اللہ کا اعلان ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہمارا اب معلوم ہوا ہماری تو نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے خرید لیا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ کیا اللہ کو کوٹھی بنگلوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو گاڑیوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کو زمین و جائیداد کی ضرورت ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو محبت ہے آپ سے، اللہ کو محبت ہے آپ سے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے آپ سے محبت کی ہے، آپ کے لیے مارے کھائی ہیں، آپ کے لیے پتھر پیٹ سے باندھے ہیں، اس لیے فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اے میرے نبی کے نام لیوا لوگو، میں تمہارے لیے خوشخبری سناتا ہوں جنت کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کی محبتوں کو دیکھ کر تو من تھا کہ گفتگو بہت لمبی چوڑی کی جائے، چونکہ شاید و باید ایک سال میں ایک ہی موقع آپ سے مخاطب ہونے کا ملتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں ایک میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے اور اہم کردار اور اہم کڑی ہمارے اس جلسے کی ابھی باقی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے صرف اتنی بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ اپنے آپ کو ہوش میں لے کر آؤ، غفلت کی چادر اتارو اور ہر ایک بات، ہر کس و ناقص کے اوپر آنکھ بند کر کر اعتبار نہ کرو، غور کر لو کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کی بات کر کر تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ تمہیں دین سے دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ تمہارے ایمان کو ختم کرنے کے منصوبے جو بنا رکھے تھے ان کے اندر کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہوں اور تمہیں زینہ بنا رہے ہوں اور ہمارا ایمان ختم ہوتا چلا جا رہا ہو۔ اللہ میرے بھی اور آپ کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے مدارس دینیہ، آپ کے محبوب مدرسے، اس مدرسہ اسلامیہ عربیہ حسینیہ کے اندر بھی یہی کردار نبھایا جا رہا ہے کہ آپ کے بچوں کے ایمانوں کو سنوارا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے اور دنیا کے ڈاکوؤں سے بچا کر آپ کی بچیوں کو باپردہ بنا کر اسلام کے اوپر، طرز دین کے اوپر قائم کیا جا رہا ہے، پابند کیا جا رہا ہے، پردے کا پابند کیا جا رہا ہے، والدین کا فرما بردار بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے مدرسے کے اندر وہ تعلیم و تربیت کا بہترین نظم قائم کیا گیا ہے جس سے آپ کے بچے دنیا کے بھی کامیاب بن جائیں اور آخرت کے بھی کامیاب بن جائیں، ان کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے اور آنے والی زندگی بھی روشن ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، شیاطین کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان بچے اور بچیوں کو علم صالح نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی محبتوں کا کس قدر اظہار کرتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ساری دنیا کو دکھانے کا کام کر رہے ہیں، تو اگر دنیا والوں کو دکھلانا ہے تو دکھلاؤ ان بڈھے کے محبت کرنے والے لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے مدرسے سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم دین سے محبت کرتے ہیں۔ اگر دکھلانا چاہتے ہو تو آپ دنیا والوں کو دکھلاؤ ان دیوانوں کو۔ دعا کر لیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا
ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا اللهم اغفر ذنوبنا ومحو عيوبنا وأد ديوننا وكلنا معينا وظهيرا واقض حاجاتنا واشف عاهاتنا واستر عوراتنا وكفى بك مجيبا قريبا عليما خبيرا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تیری نعمتوں کو استعمال میں لیا ہے اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے تیری رحمتوں کو اپنے استعمال میں لیا ہے اے اللہ لیکن ہم تیرے باغی بن گئے اے اللہ ہم تیرے مجرم بن گئے اے اللہ ہم تیری نعمتوں کو ٹھوکر مارتے رہے اے اللہ ہم تیری رحمتوں کو اپنے پیروں تلے روندتے رہے اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے ان جرم عظیم کا ہم اقرار کرتے ہیں اپنے ان بڑی بڑے گناہوں کا اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے اے اللہ ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما دے رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما دے اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا لطف عطا فرما دے اے مولا کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اے مولا کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے مولا کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں یا اللہ ہمیں کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما دے اے مولا کریم اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما دے اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما دے اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما دے یا اللہ ہدایتیں ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دے اے اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد دوری سے محفوظ فرما دے اے اللہ الہ العالمین ہم عبادت کرتے ہیں لیکن جو ان کا حق ادا نہیں کر پاتے جو ان کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پاتے اے اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے اے اللہ ہمیں عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق کامل مرحمت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا نے اپنی جگہ بنا لی ہے ہمارے دل دنیا سے متاثر ہو جاتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی باتیں جلدی سے بیٹھ جاتی ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دے اپنے نبی کی محبت پیدا فرما دے اے اللہ اپنے دین کی محبت پیدا فرما دے قرآن کریم کی محبت پیدا فرما دے اے اللہ اس سارے مجمع کو میرے بھائیوں کو میرے بڑوں کو میرے بچوں کو اے اللہ میرے دوستوں کو میرے ساتھیوں
بھائیوں کو, میری ماں اور میری بہنوں کو اے اللہ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرما دے. ہم سب کو قرآن کا عاشق بنا دے, قرآن پر مر مٹنے کے جذبے پیدا فرما دے, قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق کامل مرحمت فرما دے. اے اللہ تیری اس مقدس عظیم کتاب کے لیے اے اللہ رات دن میں بھی اور میرا یہ عملہ بھی یا اللہ یہ مفتیان کرام اور یہ علماء کرام اور یہ حفاظ اور یہ قرآ یا اللہ رات دن تیری عظیم اس کتاب کو ان بچوں کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں اور کوشاں ہیں. اے اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما لے, یا اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. یا اللہ اپنے اس محبوب ادارے کے اوپر اٹھنے والی ہر بد نظری سے ہماری حفاظت فرما دے, اس ادارے کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تمام شرور و فتن سے محفوظ فرما دے, حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما دے, شیاطین کے شرور و فتن سے حفاظت فرما دے, فتین کے فتنوں سے حفاظت فرما دے, ظالموں کے ظلم سے حفاظت فرما دے. اے اللہ یا تو ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے اے اللہ, یا اس ہستی سے یا اس دنیا سے ان کا نام و نشان ختم فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اے اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے عام فرما دے. اے اللہ ہم میں امن و امان قائم فرما دے, محبتیں قائم فرما دے. اے اللہ محبتیں قائم فرما دے. اے میرے مولا محبتیں قائم فرما دے, نفرتوں کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمارے گھرانوں کو اپنے محبوب کی سنتوں کا گلدستہ بنا دے. اے اللہ جتنے بچے بچیاں یہاں علم حاصل کر رہے ہیں, چاہے قاعدے کا ہو یا قرآن کا ہو یا فارسی زبان کا ہو یا عربی زبان کا ہو, اے اللہ ان کے علوم میں برکتیں عطا فرما دے, ان کے اساتذہ کو نعم البدل عطا فرما دے, اجر جزیل عطا فرما دے. اے اللہ اور اس علم کو یا اللہ یہاں سے اٹھنے والی علمی شعاعوں کو تمام عالم میں روشن فرما دے اور تمام عالم کو ان سے منور فرما دے. اے اللہ ہمارے اس ادارے کو خوب ترقیاں عطا فرما دے. اے اللہ خوب ترقیاں عطا فرما دے, رکاوٹوں کو ختم فرما دے, ضرورتوں کو فرد غیب سے پورا فرما دے. اے اللہ یہ محبت کرنے والے لوگ, یہ اس ادارے سے محبت کرنے والے, یہ قرآن سے محبت کرنے والے, یہ نبی سے محبت کرنے والے, یہ دیوانے یا اللہ کل سے یہاں موجود ہیں, یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے, ان کے بیٹھنے کو قبول فرما لے, ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لے. اے اللہ یہاں آنے والے علماء نے جتنے بھی پیغامات ہم گناہگاروں کو دیے ہیں ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ان علماء کی دیکھنے کی برکت سے ہم سب کی اپنے شایان شان اور اپنے وعدے کے مطابق تو مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ ہمارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ سارا مجمع اور یہ گنہگار بھی اس مجمع کو ساتھ لے کر آج تیرے حضور میں ہاتھ اٹھا کر اے اللہ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہے. اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ فرمایا تو شیطان اچک لیوے گا, زندگیاں تباہ ہو جاویں گی. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں سیدھی راہ عطا فرما دے, اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق بنا دے. اے اللہ سیدھا راستہ ہمارے لیے مقدر بنا دے, گمراہی کے راستے سے ہماری حفاظت فرما دے. اپنے ان بندوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا جن سے تو نے ناراضگی کا اعلان کر دیا ہے, جن کے لیے تو نے جہنم کے فیصلے سنا دیے ہیں, جن کے لیے تو نے یہ فرما دیا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اے اللہ ایسے بدبخت لوگوں سے ہماری یا اللہ ہماری دوری ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ اور تو ہمارا ان میں شمار فرما لے جن کے لیے تو نے فرمایا ہے انعمت علیہم, میں اپنا انعام نازل کروں گا. اے اللہ ہمارے اوپر اپنے انعامات کی بارشیں نازل فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس مجمع کے اندر بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. اے اللہ تو نے کہا ہے یہ بچے معصوم ہیں, میں ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اے اللہ تو نے کہا ہے میں جوانوں کی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہوں. میرے مولا
اللہ تو دیکھ تو صحیح آج اس مجمع پر نظر رحمت ڈال کر، یہاں تجھے بچے بھی نظر آئیں گے، یہاں تجھے جوان بھی نظر آئیں گے، اے اللہ اس مجمع پر نظر ڈال کر تو دیکھ، یہاں تجھے بوڑھے بھی نظر آئیں گے، سفید ریش بھی نظر آئیں گے، اے اللہ اس مجمع میں تجھے علماء کی مبارک جماعت بھی نظر آئے گی، اے اللہ ان مبارک ہاتھوں کی برکت سے مجھ گنہگار کو بھی معاف فرما دے، یا اللہ انہوں نے تو مجھے بٹھا دیا، میری وجہ سے ان کے ہاتھوں کو مایوس نہ پھیرنا، میری زندگی گناہوں میں ڈوب رہی ہے، اے اللہ قدم قدم پر تجھے ناراض کر رہا ہوں، اے اللہ دنیا میں سب سے بڑا مجرم میں ہوں، اے اللہ اپنے فضل سے ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے اس گنہگار کو معاف فرما دے، یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے اس پورے مجمع کو معاف فرما دے، اس مبارک مجمع کی برکت سے اے اللہ جو لوگ حاضر نہ ہو سکے ہیں اور دلوں میں توقع رکھتے تھے اس دعا میں شامل ہونے کی، سب کی مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دے، جن لوگوں نے ہمارے اس ادارے کا تعاون کیا ہے، سارے گاؤں سے لوگ آئے ہیں، سارے گاؤں سے اور اطراف سے لوگوں نے آ کر مدرسے کا تعاون کیا ہے، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے، ان کے تعاون کو قبول فرما لے، جس نے جتنا دیا اے اللہ اپنی وسعت سے بڑھ کر دیا ہے تیرے دین کے لیے، اے اللہ تو جانتا ہے ان کے دلوں کے حال کو، اے اللہ العالمین تو ان سب کے دینے کو خوب قبول فرما لے اور اپنی رحمتیں اور برکتیں ان کے گھرانوں میں نازل فرما دے، کام کاروباروں میں نازل فرما دے، کھیت کھلیانوں میں عطا فرما دے، حوادثات سے ان لوگوں کو حفاظت فرما دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ قدم قدم پر مدد نازل فرما دے، قدم قدم پر نصرت نازل فرما دے، اے اللہ الہ العالمین ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دے، اے اللہ یکجہتی کا پیغام عام فرما دے، اے اللہ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر جیسا خواب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا اور جیسا ملک ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، الہ العالمین ہمارے اس ملک کو ایسے ہی پھر سے سونے کی چڑیا بنا دے، اے اللہ الہ العالمین الہ العالمین ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما دے، شفاء کاملہ عاجلہ صحت دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، اے اللہ جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما دے، جتنے ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے، الہ العالمین الہ العالمین ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دے، یا اللہ ہمارے دلوں سے جھوٹ کو ختم فرما دے، تکبر کو ختم فرما دے، ریاکاری کو ختم فرما دے، اے اللہ نفرتوں کو ختم فرما دے، ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے، اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنے نبی کی محبت پیدا فرما دے، یا اللہ اپنے فضل کے فیصلے فرما دے، کرم کے فیصلے فرما دے، میرے مولا کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں لیکن اولادوں کی نعمت سے محروم ہیں، ان کو اولاد نرینہ اور اولاد صالحہ عطا فرما دے، الہ العالمین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی گودوں میں پہنچا دے، الہ العالمین ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک اور ان کی آنکھوں کے نور کو سے ان کی گودوں کو روشن فرما دے، اے اللہ کتنے نوجوان بچے اور بچیاں گھروں کے اندر ہمارے بے نکاحے بیٹھے ہیں، الہ العالمین غیب سے اور خیر کے فیصلے ایسے فرما دے کہ ان کے نکاحوں کے اسباب مہیا ہو جائیں، الہ العالمین کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم سے اپنی ضروریات کا ہمارے سامنے رکھتے ہیں، آپ سب کے دلوں سے واقفیت رکھتے ہیں، اے اللہ سب کے دینے کو اور سب کی مقاصد حسنہ کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما لے اور سب کی تمام مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما دے، اے مولا کریم یہ ہمارے مائک والے بھائی ہیں، ہمارے میڈیا والے ثاقب بھائی ہیں، الہ العالمین ان کو بھی اجر جزیل عطا فرما دے، ان کے بھی کام میں کاروباروں میں ترقیاں عطا فرما دے، الہ العالمین ہمارے اس ادارے میں جس طریقے سے ترقیاں چل رہی ہیں اے اللہ ان ترقیوں میں مزید اضافہ فرما دے، یا اللہ آئندہ سال جماعتوں کے بڑھانے کا ارادہ ہے اور بڑھنی ہے، اس کے لیے کمروں کا انتظام نہیں ہے، اپنے فضل سے کمروں کا نظم فرما دے، اے اللہ الہ العالمین اساتذہ بڑھانے پڑیں گے، آپ جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، حالات بھی کمزور ہیں، الہ العالمین بجٹ بھی کمزور ہے، الہ العالمین غیب سے اساتذہ کے بڑھانے کا الہ العالمین
العالمین انتظام فرما دے، اور یہ جو لوگ ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آنے کو خوب قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔